ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی اور اس گاڑی کے اگلے دروازے پر ڈینٹ پڑا ہوا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ تیری گاڑی میں ڈینٹ پڑا ہوا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، ٹھیک کروا لیں۔ کہتا تھا، سنو، زندگی میں اتنا تیز نہ بھاگو کہ تمہیں پتھر مار کر روکنا پڑے۔ سمجھ نہیں آئی بات۔ پھر کوئی پوچھتا کہ یہ ڈینٹ ٹھیک کروا لے۔ کہتا، زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑنا کہ تمہیں پتھر مار کر روکنا پڑے۔ ایک دن اس کے دوست نے بٹھا لیا اور کہا کہ کیا فلسفہ جھاڑ دیتا ہے تو، ذرا بتا تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے۔ کہنے لگا، سنو، ایک دن میں اپنی گاڑی پر جا رہا تھا کہ اچانک سڑک سے ایک زوردار پتھر آیا اور دروازے پر لگا۔ میں غصے سے نیچے اترا تو ایک چھوٹا سا بچہ گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھتا نہیں ہے یہ کیا کر دیا؟ یہ خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا، اتنی مہنگی گاڑی ہے یہ۔ بچہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا باپ گر گیا ہے، اسے کوئی اٹھا نہیں رہا، میں کیا کرتا؟ میں نے کہا، آگے چل۔ میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک ویل چیئر تھی، اس کے اوپر سے ایک آدمی گرا پڑا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ بندہ گر گیا ہے، اب اسے کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے آگے آ کر گاڑی پر پتھر مار دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ میں گاڑی میں آیا، 50,000 نکالے، اس بندی کے جیب میں رکھے اور جا کر پھر کسی NGO کو پکڑا اور گاؤں میں بچوں کا مفت اسکول بنوایا اور غریبوں کی مدد کی۔ اور پھر ساری زندگی اس نے اپنا وہ ڈینٹ ٹھیک نہیں کروایا۔ یہی کہتا تھا کہ زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کر روکنا پڑے۔ مائی ڈیئر آڈینس، یاد رکھنا، تمہارے دل میں سرگوشی ہوتی ہے، تم نہیں سنتے، پھر تمہارے کان میں کوئی آ کر بولتا ہے، تم پھر بھی نہیں سنتے، پھر تمہاری طرف پتھر پھینکا جاتا ہے، پھر تم رکتے ہو۔ وہ ہے ہی کیا میرا اور آپ کا؟ اس دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، جاؤ گے تو خالی ہاتھ ہوگے۔ یاد رکھو، یہ خاموش چیخیں سنو، تمہارا کزن، تمہاری پھپھو، تمہاری خالہ، تمہارا ہمسایہ، یہ سب سفید پوشی میں بول نہیں رہے، لیکن ان کی حاجات تم سے وابستہ ہیں۔ پیسے کے ذریعے، مسکراہٹ کے ذریعے، اچھے الفاظ کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ مت بھاگو اتنی تیز، رک جاؤ ورنہ موت روک دے گی۔ جاگ جاؤ، نہیں تو موت کے جھٹکے تمہیں جگا دیں گے۔ سوچو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مفلس ترین آدمی اس کو قرار دیا جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، اور گردن سے پکڑا ہوگا، جسم پر ناخن چبھوئے ہوں گے، پیشانی کے بالوں سے اسے پکڑا ہوگا، اور ایک بندہ ادھر سے آئے گا، کہے گا، میں تیرا ہمسایہ تھا، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، میرے پہ ظلم ہو رہا تھا، تو روک سکتا تھا، تو نے نہیں روکا، میں محتاج تھا، تو مدد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کی۔ کوئی ادھر سے بندہ آئے گا، تو نے میری غیبت کی ہے، کوئی ادھر سے آئے گا، تو نے میرا حق کھایا ہے، کیا کرو گے اس وقت؟ بتاؤ۔ کسی محفل میں بیٹھ کر دوسرے کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا، یہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس دن حساب کتاب پیسوں سے نہیں ہونا۔ اس دن کیا ہوگا کہ حضرت جی بڑی نیکیاں لے کے آئے ہیں جی، جن کے حقوق ادا کرنے ہوں گے نا، ان میں نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، اور وہ گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ سوچو، اس بات کو سوچو اور سمجھو، اور جاگ جاؤ، موت سے پہلے جاگ جاؤ۔